افسوس صد افسوس، نہ اسرائیل اور نہ ہی بھارت جس نے مکہ دفاعی معاہدے کے خلاف بیان دیا وہ ہے ایران۔ ظاہر ہے ان کا کام ایران نے جو کر دیا، انہیں خلاف بیان دینے کی کیا ضرورت بھلا۔ خیر، ایران کے اہم رہنما ابراہیم رضائی نے بہت غلط زبان استعمال کی۔ ٹویٹ میں لکھا، سعودیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کاغذی معاہدہ ان کی سلامتی کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ اسی طرح جیسے برسوں تک امریکیوں کو یک طرفہ دودھ پلانے سے انہیں سلامتی نہیں ملی۔ اپنی پالیسیوں کو درست کرو تاکہ دوسروں سے امن کی بھیک نہ مانگنی پڑے۔ دیکھ لیے الفاظ جناب کے، حالانکہ یہ معاہدہ ہرگز ایران کے خلاف نہیں، لیکن یہ زبان استعمال کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ امریکہ کے اڈے محض بہانہ ہیں، مسلمان ممالک اصل نشانہ ہیں۔ اچھی طرح معلوم ہے ایران کو کہ یہ معاہدہ سعودی عرب سے امریکی اڈوں کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ سعودی عرب سے حملے ہو ہی نہیں رہے ایران پہ، آج تک جتنے بھی مذاکرات ہوئے یہ سعودی عرب کی وجہ سے ہوئے۔ آج سعودی عرب ایک اشارہ کر دے تو تمام مذاکرات ختم ہو جائیں، چڑھ دوڑیں تمام خلیجی ممالک ایران پہ، لیکن سعودی عرب نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کرے گا۔ بہت احسانات ہیں سعودی عرب کے ایران پہ، لیکن ایران بلکہ یوں کہیں کہ پاسداران انقلاب یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ معاہدہ ایران مخالف نہیں بلکہ سعودی عرب اور ترکی کے اسرائیل سے بچاؤ کے لیے ہے، لیکن ایران نے بیان ٹھوک دیا اس کے خلاف۔ ایسے ہی نہیں الزام لگاتے لوگ کہ پاسداران انقلاب اسرائیلی ایجنٹ ہیں۔ ابراہیم رضائی سے دلوائے گئے بیان سے لگ رہا ہے کہ بہت تکلیف ہے پاسداران کو اس کی کہ اب اسرائیل سے محفوظ ہو گئے ترکی اور سعودی عرب پاکستان کی ایٹمی اور فوجی طاقت کی وجہ سے۔ ایران کا مکہ دفاعی معاہدے کے خلاف بیان یو ٹرن ہے اس کا، یو ٹرن۔ وہ ایسے کہ جب ستمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا تب ایران نے اس کا خیر مقدم کیا تھا اور تو اور اس معاہدے میں شریک ہونے کا بھی اندیا دیا تھا۔ اس وقت ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر اور پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ میجر جنرل یحییٰ رحیم صفوی نے کہا تھا کہ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ ایک مثبت قدم ہے، ایران بھی اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ایران اور عراق جیسے ممالک اجتماعی دفاعی معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن اب جب تین مسلمان ممالک پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے مشترکہ دفاعی معاہدہ کر لیا تو بہت برا لگا ایران کو۔ یہ کھلا تضاد ہے، حالانکہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف ہرگز نہیں بلکہ ایران کے لیے بھی کھلا ہے، ایران بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہی بلکہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی کہا، بولے مکہ معاہدہ خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کے خواہاں تمام برادر ممالک کی شمولیت کے لیے کھلا ہے، مطلب ایران سمیت دیگر اسلامی ممالک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی یہی بات کی، اس کے باوجود ایران کا اس کے خلاف بیان داغ دینا حیران کن ہے۔ اسے تو شریک ہونے کی بات کرنی چاہیے تھی مکہ ایگریمنٹ میں۔ خیر، پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ جب ہوا تو اسی ماہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا تھا، خیر مقدم کیا تھا اس معاہدے کا۔ اور صرف مسعود پزشکیان ہی نہیں بلکہ علی لاریجانی نے بھی اس معاہدے کو خوش آئند قرار دیا تھا۔ انہوں نے مسلمان ممالک کے درمیان بھائی چارے اور عملی تعاون پہ بھی زور دیا تھا۔ علی لاریجانی کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ علی خامنائی کے بعد ایران کے سب سے طاقتور رہنما سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ عملی تعاون کریں مسلم ممالک، ویلکم کیا تھا پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کو، مگر اب اس میں ترکی شامل ہو گیا تو اس کی نہ جانے کیوں تکلیف ہے ایران کو، وہ کیوں اسے اپنے خلاف سمجھ رہا ہے، اور اپنے ہی لیڈرز کے بیانات سے یو ٹرن لے لیا اس نے اور ٹھوک دیا ایران نے یو اے کے جہاز کو۔ آبنہ ہرمز سے گزر رہا تھا ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی ایڈنوک کا جہاز، میزائل دے مارا ایران نے اس پہ سیخ پا ہو گیا یو اے، شدید مذمت کی اس کی، ساتھ ہی کہا ایران کا آبنہ ہرمز کو دباؤ یا بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا بحری قزاقی ہے، بحری قزاقی، مگر یو اے کا یہ پہلا جہاز نہیں جس کا کباڑہ کر دیا ایران نے۔ جنگ شروع ہونے سے اب تک یو اے کے 15 جہازوں کو میزائل اور ڈرونز مار کے تباہ کر چکا ایران۔ اس ہفتے یو اے کے تیسرے جہاز کو نشانہ بنایا اس نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے کو دی گئی تمام رعایتیں ختم کر رہا ہے ایران۔ خدا نخواستہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تو پھر یو اے کو ٹھوکے گا وہ۔ لگ یہی رہا ہے کہ دبئی کی ایسی تیسی پھیرنے کے موڈ میں ہے ایران۔ اصل میں حال ہی میں ایک بار پھر یو اے نے شدید مخالفت کی تھی جنگ روکنے کی، وہ بھی اس وقت جب ٹرمپ نے بدترین حملوں کا اعلان کر رکھا تھا ایران پہ۔ سعودی عرب نے ٹرمپ کو ایسا کرنے سے منع کیا جبکہ یو اے نے کہا کرو حملہ، زبردست حملہ کرو ایران پہ۔ اب ایران اس بات کا بدلہ لے رہا ہے یو اے سے۔ ایران کے چکر میں امریکہ نے یو اے کی منجی ٹھوک دی، بھائی بہت ہی برے دن آ گئے یو اے کے، اس کا زوال واقعتاً شروع ہو چکا۔ ہوا یہ کہ امریکہ نے یو اے کی ایک کرپٹو ایکسچینج شیل بٹ پہ پابندی لگا دی، الزام لگایا کہ ایران کو منتقل کرتی ہے یہ اربوں ڈالرز، غیر قانونی دھندا کر رہی تھی یہ۔
दहशत गर्दों को रकम भेज रही थी। अमेरिका का ये इल्जामात लगा के उस पर पाबंदी लगा देने का मतलब है कि दुबई में गैर कानूनी धंधा होता है, दहशत गर्दी के लिए रकम भेजती हैं दुबई की कंपनियां। ये फिट केस है FATF का। UAE को इस केस की बुनियाद पे FATF की ग्रे लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा दुनिया भर में बदनामी हुई UAE की, शदीद मुतासिर हुई इसकी साख। 2 नंबर मौशी सरगर्मियों का बाकायदा टैग लगा दिया UAE, खासकर इसके फाइनेंशियल कैपिटल दुबई पे अमेरिका ने। इसके असरात बहुत ही बुरे हो सकते हैं UAE की मईशत पे। पहले ही कंपनियां सरमाया लेके भाग रही हैं यहाँ से, उसके बाद हालात मजीद खराब हो सकते हैं। किसी भी वक्त ईरान और ओमान के बीच मुआहिदा हो सकता है, शायद आज ही हो जाए, क्योंकि इसकी तस्दीक की है खुद ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने। कहने लगे ओमान के साथ आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के लिए नए रास्ते के क़याम से मुताल्लिक मुआहदे के करीब पहुंच चुके, यानी अब आबना हुर्मुज़ खुले ही खुले। तेल की कीमतें उनके मुंह नीचे आ गिरेंगी, मगर अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने के लिए ईरान की दीगर शराइत भी पूरी करना होंगी। इन शराइत में से एक है अमरीकी खिलाफ वर्जियों पर ईरान को मुआवजे की अदायगी। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने भी ऐसी ही बात की, कहा हुर्मुज़ सिर्फ उसी सूरत खुलेगी जब अमेरिका ईरान की तमाम शराइत मान ले। अब हो सकता है ईरान ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने की शर्त भी रखी हो। ऐसा हो गया तब भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि खलीजी ममालिक इसके लिए भी तैयार हैं, राजी हैं वो पैसे देने पे। सिर्फ ये चाहते हैं किसी न किसी तरह आबना हुर्मुज़ खुल जाए ताकि वो अपना तेल और गैस बेच सकें। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि बगैर फीस के 60 रोज़ के लिए खोली जाएगी आबना हुर्मुज़, उसके बाद फीस चार्ज करेगा ईरान।